حضرات گرامی قدر، فخر السادات آل نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب فیاض جلوہ گر ہوئے آج اس بابرکت محفل دی زینت بنے، اسی انہوں نے سمیم قلب دنال فروغ حمدنات والوں خوش آمدید کہنے ہیں۔ اور میں انتہائی واجب التعظیم واجب الاحترام جناب قبلہ مفتی اہل سنت جناب قبلہ مفتی منور حسین سعیدی صاحب نے ملتمس ہیں تشریف لے کے آن اور خطبہ استقبالی ارشاد فرمان۔ استقبال فرما دو ایک باری بلند آواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، مقتدر معظم محتشم سامعین عظام، ارباب دانش، اصحاب فہم، غیور اہل سنت و جماعت، پیران عظام، صاحبزادگان اعلی شان، سادات کرام، نقیب محفل، نعت خوانان عظام، مجھے بھائی محمد یونس آفتاب صاحب نے آج کے اس پروگرام کی دعوت دی کہ میں اپنے والدین مرحومین حاجی غریب نواز اور ان کی اہلیہ، حاجی غریب نواز کو سب لوگ جانتے، 25 سال جامع مسجد کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ ٹائم کیونکہ مختصر ہے، اس لیے اس پوری آیت کا ترجمہ تو نہیں ہو سکے گا، تشریح تو درکنار۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لام اور قد جب اکٹھے ہو جائیں تو قسم کا فائدہ دیتے ہیں، گویا کہ بیان حلفی رب دے رہا ہے۔ واو، میں اور آپ نہیں، احکم الحاکمین بیان حلفی دے رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے۔ لام تاکید کا قسم کا فائدہ اور قد بھی تحقیق کا قسم کا فائدہ۔ مولا تو خدا ہو کر قسمیں اٹھاتا ہے، مولا ہو کر۔ فرمایا اس لیے جس کی میں تعریف کرنے لگا ہوں وہ عظیم ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تمہیں بتانے کے لیے کہ اس کا شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور ساتھ ہی قسم اٹھا کر کہا منا، منا یمن منن، احسان۔ رب نے منا کہہ کر احسان جتلایا۔ میرے دوستو، یہاں فقی، یہاں منطقی، فلسفی، نحوی اور میں علم بیان، علم معانی کی تشریح نہیں کرتا، اتنا کرتا ہوں احسان کے بھی درجے ہیں، انعام کے بھی درجے ہیں۔ منا کا کوئی درجہ نہیں، جو سب سے اعلیٰ ہو اسی کو منا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ احسان جتلانے والا کون؟ من اللہ ہو، اور ہے کس پر؟ علی المؤمنین۔ اے میرے رب، تو نے کرم فرما دیا۔ فرمایا حبیب، اے میرے رب تو نے کرم فرما دیا، بتا دیا کہ میں اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں، کسی کافر و مشرک پر احسان نہیں جتلا رہا، کسی منافق پر نہیں، میرا یہ احسان فقط مومنوں پر ہے۔ اس لیے یار کی قدر مومن ہی جانتے ہیں،
غیر مومن جانتے ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، اس لیے فرمایا للمومنین اس باس فیہم رسولا، مولا احسان جتلایا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے احسان جتلایا مولا؟ کس سبب سے؟ فرمایا اس باس فیہم رسولا، فیہم، ہم ضمیر کا مرجع امت مصطفیٰ ہے، چاہے اجابت ہو چاہے دعوت ہو۔ فرمایا اس باس فیہم رسولا، اور رسول کہہ کر رب نے عظمت مصطفیٰ کو نکھار دے دیا۔ رسولن کہا اور رسول نہیں کہا، ہاں رسول ہی نہیں کہا، سبحان اللہ، رسول اللہ نہیں کہا، رسولن۔ جب نکرہ تنوین آ جائے نکرہ پر تو ان نکرہ للتعظیم، وہ تعظیم کا فائدہ دیتا ہے، تو معنی یہ ہوگا رسولن عظیمن، اے لوگوں وہ عام ہستی نہیں، میں رب کہہ رہا ہوں وہ عظیم ہے۔ سبحان اللہ، جو رب کہتا ہے دنیا سبحان اللہ، متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا کو جب جو رب قلیل کہہ رہا ہے وہ رب کہتا ہے میں نے عظیم رسول بیان بھیجا ہے۔ اس لیے ہندو کوثری کو کہنا پڑا آہا، عظیم الشان ہے شان محمد، خدا خود مرتبہ دان محمد، نبی کا نطق ہے نطق الہی، کلام حق ہے فرمان محمد۔ اے ہندو کوثری، تو ہمارے نبی کو مانتا ہے تو کیا علی و فاطمہ کو بھی مانتا ہے؟ ہاں کہیں اہل بیت کا دشمن تو نہیں؟ تو خارجی تو نہیں؟ تو اس سے یزیدیت کی بو تو نہیں آتی؟ تو یزیدی گروہ سے تعلق تو نہیں رکھتا؟ اے کوثری، تو ہندو ہو کر ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، کیا اہل بیت کو بھی مانتا ہے؟ ان کا نام آنے سے تیرے چہرے پر وٹ تو نہیں آتا؟ تیرا چہرہ بگڑتا تو نہیں؟ تیرا چہرہ کھل جاتا ہے علی و فاطمہ کا نام سن کر، یا بگڑتا ہے؟ کہا علی و فاطمہ شبیر و شبر، بچا ان سے گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اے ہندو، تو کہیں خارجی تو نہیں؟ ابو بکر و عمر کا دشمن تو نہیں؟ کیا ابو بکر و عمر کو بھی مانتا ہے؟ چار یاروں کو بھی مانتا ہے؟ نعرہ تحقیق کو بھی مانتا ہے؟ نعرہ خلافت کو بھی مانتا ہے؟ نعرہ لگائیے، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چار یار، نعرہ حیدری۔ نعرہ غوثیہ۔ تو کہیں ابو بکر و عمر کا دشمن تو نہیں؟ ابو بکر و عمر کے نام آنے سے تیرے چہرے پر بٹ تو نہیں آتا؟ ان کا مخالف تو نہیں؟ کہا ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، بسائن سے گلستان محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں رک کر میں ایک بات کہتا ہوں، کیونکہ یہ اہل سنت کا اجتماع ہے اور نمائندہ اجتماع ہے، میں فروغ حمد و نعت کو صمیم دل سے، میری خوشامد کی عادت نہیں ہے، جنہوں نے پورے 69 دن مصطفیٰ کا میلاد منایا گھر گھر جا کر، میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ اللہ انجمن فروغ حمد و نعت کو، ان کے اراکین کو اتنی عظمتیں دے، اتنی عظمتیں دے جس قدر میرے خدا عظمت والا ہے۔ اپنی شان کے مطابق نوازے میرے مولا۔ انہوں نے گھر گھر جا کر مصطفیٰ کی عظمت کو لہرایا، مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا، کیونکہ یہ نمائندہ اہل سنت کا اجتماع ہے اور میں اہل سنت کا خادم ہوں، ادنا خادم ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا، اور جو اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ کافر ہے، اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ کافر۔ لیکن یاد رکھنا، جو ابو بکر و عمر سے محبت نہ کرے وہ بھی بدبخت ہے، وہ بھی اسی درجے میں آتا ہے، اور جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ان کی عظمت کی ہے۔ اب نبراس سے لے کر شرح عقائد تک، بہار شریعت سے لے کر فتاوی رضویہ تک، سب کو کھنگال لیں۔ پہلا مقام ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا مقام عمر فاروق کا ہے،
तीसरा मकाम उस्मान गनी का है और चौथा मकाम अली मुर्तजा का है। और याद रखना, अहले सुन्नत के नजदीक अबू बकर उमर की खिलाफत जमहूर नहीं, इस पर इजमा है, और जो इजमा का मुनकिर हो वो गुमराह बद्दीन है। याद रखना, उस्मान गनी की खिलाफत पर और उनकी अजमत पर और अली मुर्तजा की अजमत पर, इन दोनों में जमहूर का इख्तलाफ है। क्या या उस्मान अफजल है या अली अफजल है? जमहूर इस बात की तरफ गए हैं कि सैयदना उस्मान का मकाम मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से ज्यादा है। और यही तरतीब है शिफा शरीफ में, नसीम और रियाज शरह शिफा में पढ़कर देखिए, मेरे मुस्तफा करीम ने यही कहा, फरमाया मेरे बाद आना है तो अबू बकर के पास, अर्ज की अबू बकर ना हो तो फरमाया उमर के पास। ये मेरे मुस्तफा करीम ने लिखा है। और खुद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हमारी जिंदगी उनके नाम पर, उनके दर के कुत्तों पर कुर्बान जाए। हम तो अली के दर के कुत्ते हैं। अली का नाम ही बड़ा अजीम नाम है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा कि रसूलुल्लाह के बाद किसका मकाम है? फरमाया अबू बकर सिद्दीक का। फरमाया फिर किसका मकाम है? तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम कह रहे हैं, बुखारी की हदीस है, फरमाया उमर बिन खत्ताब का मकाम है। तो इसलिए हिंदू कौसरी बता, तू अबू बकर उमर का दुश्मन तो नहीं? कहा अबू बकर उमर, उस्मान और हैदर, यही है चार याराने मोहम्मद। ए दिल्लू राम, तू बेगैरत है, तू जमीर फरोश है। हमारे नबी की तारीफें बयान करता है हिंदू होकर। कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो सबके नबी हैं, वो सिर्फ तुम्हारे नबी नहीं है। गर्चे मैं हिंदू हूं लेकिन वो मेरे भी नबी हैं। मैं हिंदू होकर मुस्तफा की तारीफें बयान करता हूं। कहा बताऊं कौसरी क्या मैं शाम अपना? मैं हूं हरदम सना खाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। है पाए मोहम्मद दिलू, है पाए मोहम्मद सरे दिल्लू राम। ये निस्बत मेरी औज परदाल है और यही काम मेरी निजात का है। कहा मुस्तफा के नाम मोहम्मद का आखिरी हर्फ दाल है और मेरे नाम दिल्लू का पहला हर्फ दाल है। जहां मुस्तफा के कदम है मैं दिल्लू राम के वहां सर है। ये निस्बत मेरी औज परदाल है। जब वक्त नजा आया खिसरवे खूबा सयाह लामका मालिक ममलकत हदीयत अजीज मिस्र समदियत हुजूर पर नूर शाफे यौम नशूर खुद तशरीफ लाए। फरमाया दिल्लू राम, किसी को किसी ने कलमा पढ़ाया, किसी को किसी ने कलमा पढ़ाया। आ जाओ, मैं मोहम्मद तुझे गले से लगाता हूं, तुझे कलमा भी पढ़ाता हूं और जन्नत का टिकट भी अता करता हूं। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में हैजान तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद आदम हुदूस हो किदम जहां में आया तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए। आइए सिर्फ रसूल पर कुछ बातें कह के मैं इजाजत चाहता हूं। सिर्फ रसूलों पर, रसूलों अजीम शान रसूल। अल्लाह फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, मुराद हुजूर। फरमाया अन युत्फिउ नूर अल्लाह, मुराद हुजूर। ले युत्फिउ नूर अल्लाह, मुराद हुजूर। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा, मुराद हुजूर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मुझे इस तरह मानो कि मैं नूर हूं। सहाबा किराम फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मजमे में सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सहाबी रसूल, दामाद मुस्तफ़ा ज़ुन्नूरैन, हुजूर की दो बेटियां उनके निकाह में आई। मजमा सहाबा में कहा मिर्जा साहब या रसूल अल्लाह आपका जिस्म है साया नहीं। वाह वाह। सैयदना अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के चचाजाद भाई सहाबी फरमाते हुजूर का जिस्म है साया नहीं। मुहद्दिस ज़कवान ताबी लिखते हैं हुजूर का जिस्म है साया नहीं। मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मुबारक लिखते हैं हुजूर का जिस्म है साया नहीं। हजरत मुहद्दिस हकीम तिरमिज़ी लिखते हैं
حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. محدث رزین لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. امام ابن سبو لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. کیونکہ اگر میں عبارات پیش کروں تو ساری رات گزر جائے گی. اور امام المحدثین قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. امام المحدثین نیسا پوری لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. امام شہاب الدین خفاجی مصری نسیم الریا شرح شفا میں لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. امام ابو البرکات نصفی صاحب کنز الدقائق علماء جانتے ہیں صاحب مینار صاحب مدارک شریف میں لکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا جسم ہے سایہ نہیں. خواجہ خواجگان خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی صحائف السلوک میں لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. امام مناوی فیصل القدیر المناوی میں لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. امام حسین بکری لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. امام جلال الدین سیوطی جن کو روزانہ بلا ناغہ نماز فجر کے بعد میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا رہا. خصائص کبریٰ شریف میں پورا رسالہ لکھا حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. امام ابن حجر مکی افضل القرآن میں لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. امام خفاجی مصری آپ فرماتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. امام جلال الدین رومی مثنوی شریف میں لکھتے ہیں جسم ہے سایہ نہیں. ماشاءاللہ. مولوی اشرف علی تھانوی ان کے بارے لکھتا ہے کہ ہر کے خاند مثنوی در صبح و شام آتش دوزخ بود حرام. فرماتے ہیں جو مثنوی شریف کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو آتش دوزخ سے بچا لیتا ہے. وہ لکھتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھا کہ حضور کا جسم تھا سایہ نہیں تھا. امام ربانی قندیل نورانی امام عبدالوہاب شارانی قدس سرہ النورانی جس نے جاگتے ہوئے 8 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر بخاری شریف مصطفیٰ کریم سے پڑھی ہے وہ لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. حضرت علامہ الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے پوری کتاب لکھی نفی الفیع امن من نورہی انارا کل شے کہ میں مختصر کر رہا ہوں مرزا صاحب کے چہرے کی طرف ہی میں دیکھ رہا ہوں تو اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائیے ان کا چہرہ تو کھل رہا ہے نا اس لیے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. اچھا تو قربان جائیے فرماتے امن من نورہی انارا کل شے اعلی حضرت فاضل بریلویت قاطع رفض و خروج و قادری قادر آپ فرماتے ہیں حضور کا جسم ہے اور سایہ نہیں. مولانا محمد یار فریدی لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. میرے دوستو کن کن بزرگوں کی بات کروں میں مختصر کرتا ہوں. خدا کی قسم ہے عرب و عجم کے مفسرین کو دیکھتا ہوں تو لکھتے ہیں حضور کا جسم ہے اور سایہ نہیں. علماء دیوبند کے 6 مفتیوں نے لکھا حضور کا جسم ہے سایہ نہیں. سبحان اللہ. مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا جسم ہے سایہ نہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی نے امداد السلوک کے اندر لکھا جسم ہے سایہ نہیں. میں کن کن کی بات کروں آخری بات کرتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بیاس جی ہندو ایک ہندو گزرے ہیں حضور کی ولادت انور سے پہلے. اس نے ایک کتاب لکھی بیاس جی نے حضور کی ولادت سے ظہور سے پہلے اور اس کتاب کا نام لکھا اوتک بھوتک اوتر پران. ہندو میں ہے ہندی زبان میں ہے بھوتک اوتر پران. اس کتاب میں بیاس ہندو جی لکھتے ہیں محمد یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام نامی محمد یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا.
اور ان کی کھری نشانی یہ ہوگی، موسم گرما میں چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا، اور موسم سرما میں چلیں گے تو ان کے جسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔